اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین سیما بقیت اللہ الامام المہدی فی الارضین اجل اللہ فرج الشریف اللہم اجل ولیک الفرج۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے یوسف زہرا صلوات اللہ علیہ ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو مولا کے باوفا مخلصین انصار میں سے قرار دے الہی امین۔ موضوع جو ہے وہ منتظرین کا اخلاق ہے۔ آج جو ہے وہ ہمارا موضوع خود یہ نفس امارہ ہے، اور یہ جو برائیاں اور خطائیں ہم سے ہوتی ہیں اور یہ ختم ہی نہیں ہوتی، اس کی بنیادی وجوہات اس حوالے سے قرآن مجید جو ہے وہ بار بار ہمیں تنبیہ کر رہا ہے، ہمیں ڈرا رہا ہے، لیکن کیوں نہیں بنیادی طور پر ہم وہ خوف ہمارے اندر پیدا ہوتا جو ہم دنیاوی معاملات میں بسا اوقات ایسا خوف پیدا کرتے ہیں اور اپنے معاملات کو بہتر کرتے ہیں، لیکن اخروی معاملات میں اتنا قرآن مجید ہمیں بار بار جو ہے وہ خبردار کر رہا ہے، اس کے باوجود آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارے اندر وہ خوف پیدا نہیں ہوتا۔ مثلا سورہ یونس کے اندر اگر آپ آیت نمبر 27 کا مطالعہ فرمائیں، اس کی تلاوت کریں، میں صرف اس کا ایک حصہ آپ کی خدمت میں تلاوت کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلہ۔ پروردگار فرما رہا ہے کہ جو لوگ بھی بدیاں گناہ کسب کرتے ہیں، یعنی گناہ کرتے ہیں، جرم کرتے ہیں، خطائیں کرتے ہیں، ان کو ان کی بدی کی مانند جو ہے وہ سزا ملے گی۔ وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ، اور ذلت جو ہے وہ ان کے پورے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ دنیا میں بھی ذلت ہے، ظاہر ہے بدکار انسان یا گناہ کرنے والا انسان جو ہے اس کی کوئی عزت نہیں کرتا، اگر کوئی عزت کر رہے ہیں تو وہ سامنے کر رہے ہیں، شاید اس کے شر سے ڈرتے ہوئے کہیں وہ نقصان نہ پہنچائے، لیکن دلوں میں ایسے آدمی کی کوئی عزت نہیں ہے، اور قیامت والے دن بھی یہ شخص جو ہے، یہ گناہ گار جو ہے، یہ ذلیل ہوگا۔ اور پھر پروردگار فرما رہا ہے کہ ما لہم من اللہ من عاصم، ایسے لوگوں کا پروردگار کے علاوہ کوئی بھی محافظ نہیں ہے، یعنی جب خدا ان کو سزا دے گا تو کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کے مد مقابل بھلا کون ہو سکتا ہے کہ جو خدا کے عذاب سے ہمیں بچائے۔ یہ جو ہم شفاعت کا نظریہ بھی دیتے ہیں، اس کی اپنی شرائط ہے، یعنی شفاعت کی صلاحیت، شائستگی یا شرائط رکھتے ہوں، وہ بھی کچھ حد تک ہمارے ایسے اعمال ہوں کہ جن کی وجہ سے ہمیں شفاعت ملے، لیکن جس کی ساری زندگی ہی گناہ ہو، خطا ہو، اگر کوئی اچھا عمل کیا وہ بھی ضائع کر بیٹھا ہو اپنے گناہوں کی وجہ سے، تو ایسے لوگوں کو اب اللہ کے عذاب سے کون بچانے والا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت کے اندر پروردگار پھر آگے یہ بھی فرما رہا ہے کہ ایسے لوگوں کے جو چہرے ہیں وہ تاریک راتوں کے ٹکڑوں کی مانند سیاہ ہیں، اور یہ لوگ اہل جہنم ہیں اور جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور بھی بہت ساری آیات ہیں اس میں پروردگار ہمارے یہ نفس کی جو کارستانیاں ہیں جس کی وجہ سے ہم مختلف قسم کے گناہوں میں مبتلا ہیں، اور یہ دنیاوی مختصر سی زندگی کے اندر اللہ نے ہمیں بھیجا تھا کہ ہم رشد کریں، کمال تک پہنچیں، اور اپنے آپ کو بہشتی لوگوں میں سے قرار دیں، لیکن بالآخر کیا ہوا اور کہاں سے کہاں پہنچے۔ پروردگار اچھے لوگوں کی صفات بھی بار بار بیان کر رہا ہے، اور اچھے لوگوں کا عمل بھی بیان کر رہا ہے۔ خدا نے ساری راہیں جو ہیں وہ قرآن میں ہمیں دکھائی ہیں، اور محمد و آل محمد صلوات اللہ
لہم کی طرف سے جو تفسیر اور جو احادیث کے اندر ان قرآن نکات کی تشریح ہوئی ہے اس کے اندر بھی سب کچھ موجود ہے، حتیٰ کہ گناہ گار لوگوں کو بھی پروردگار جو ہے وہ بار بار جو ہے وہ فرما رہا ہے کہ آپ اگر استغفار کریں، توبہ کریں، تو آپ لوگوں کے لیے بھی راہیں کھلی ہوئی ہیں، صرف صدق دل سے جو ہیں وہ اپنے رب کی طرف آئیں، سب کچھ موجود ہے۔ ہم لوگ جو ہیں پروردگار کو بھول چکے ہیں، اور بالخصوص اس کی کلام کو، قرآن مجید کو بھول چکے ہیں۔ اب آپ دیکھیں سورہ ہود کے اندر آیت نمبر 3 میں پروردگار نے کتنا امید دی ہے ہمیں، اور کس انداز سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رحمت اس کی واسع ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کس انداز سے ہمیں دعوت دے رہا ہے، فرما رہا ہے کہ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ اگر اپنے خدا سے مغفرت مانگو اور اس کی طرف توبہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری زندگی کے آخر تک، اجل مسمى یعنی موت تک، خدا تمہیں جو ہے وہ اس کا بہترین صلہ دے گا، یعنی آپ کی زندگی پر اچھے اثرات، آپ کو رزق ملے گا، آپ کی بہت ساری آرزوئیں، دنیاوی اچھی آرزوئیں پوری ہوں گی۔ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اور اللہ ایسے لوگوں کو اچھی صفات اور اچھے اعمال کی توفیق دے۔ بخر یہ لوگ جو ہیں اپنے استغفار، توبہ اور نیک اعمال کی بدولت لوگوں میں بھی عزت پائیں گے اور خدا کی بارگاہ میں بھی۔ لیکن اگر ہم پھر دوبارہ یہ خدا کی نعمات اور یہ ساری چیزیں چھوڑ کر پھر اگر نفس امارہ یا شیطان کی راہ پر جو ہے وہ چل پڑیں تو پھر ظاہر ہے وہی عذاب والی جو ہے وہ آیات جو ہیں وہ ہمیں بار بار خبردار کر۔ اب یہاں عام طور پر جو ہے ایک سوال ہے، وہ یہ ہے کہ ہم گناہ کیوں کرتے ہیں؟ اصل میں گناہ کی وجہ کیا ہے؟ بسا اوقات لوگ جو ہیں، بلکہ شاید اکثر یہی کہتے ہیں کہ ہمارے گناہ کی وجہ جو ہے وہ شیطان ہے، شیطان ہمیں بھڑکاتا ہے، ابلیس ہے۔ اور قرآن میں بھی ابلیس نے اللہ سے یہ کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو رائے حق سے گمراہ کروں گا، لہذا دن رات شیطان پر بھی لعنتیں ہوتی اور شیطان کو اپنے سارے گناہوں کا جو ہے وہ سبب قرار دیتے ہیں۔ لیکن اگر ہم غور کریں تو یہ شیطان بھی کسی زمانے میں، یہ ابلیس اللہ کا بندہ تھا اور بڑی عبادتیں کی، اتنی عبادتیں کی کہ فرشتوں میں ان کی صف میں شامل ہوا، پھر ان میں بھی سب سے ممتاز جو ہے وہ قرار پایا، فرشتوں کے اندر بھی بلند مقام ہے، تو یہ جن تھا لیکن کہاں سے کہاں پہنچ گیا، سینکڑوں ہزاروں سال عبادتیں کی۔ لیکن پھر بھی اس کے اندر جو نفس امارہ ہے، چونکہ نفس امارہ انسان میں بھی ہے اور جن میں بھی، اس نے اس کو دھوکہ دیا اور یہ تکبر میں مبتلا ہوا اور خدا کی بارگاہ سے دھتکارا گیا، چونکہ یہ اپنے تکبر سے ہٹا نہیں نا، توبہ نہیں کی۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت آدم کو بعنوان قبلہ سجدہ کریں، تو یہاں اس نے خود پسندی، اپنے تکبر کا ثبوت دیا۔ یہ نہیں دیکھا کہ خدا کہہ رہا ہے، یہ نہیں دیکھا کون کہہ رہا ہے، اس کے نفس جو ہے اس کے اندر اس نے اس کو بغاوت پر ابھارا اور اس نے بغاوت کر دی اور پھر توبہ بھی نہیں کی۔ نتیجہ یہ ہے اللہ نے اسے اپنی اس خصوصی
بارگاہ سے جہاں اس کو رکھا تھا نکال دیا، اور یہ دشمن بن گیا بشر کا، نوع آدم کا۔ اچھا پھر بھی اس نے توبہ نہیں کی، مصر رہا، اگرچہ چند دفعہ اسے خیال آیا بعد میں کچھ انبیاء کے زمانے میں، تو اللہ نے کہا میں قبول کرتا ہوں توبہ، کیونکہ جب تک زندگی ہے خدا توبہ قبول کرتا ہے، لیکن شرط یہی ہے کہ جاؤ قبر آدم کو قبلہ بنا کے سجدہ کرو، کیونکہ خدا چاہتا تھا اس کا وہ تکبر ختم ہو، اس کا علاج ہو۔ وہ علاج پہ آمادہ نہیں ہو رہا تھا۔ جب کوئی مریض علاج پہ تیار نہ ہو تو پھر اس کی حالت یہی ہے کہ مرض بڑھتا رہے گا اور آخر میں وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اور شیطان کی ہلاکت یقینی ہے جب امام زمانہ صلوات اللہ علیہ ظہور فرمائیں گے، جیسے باقی ظالموں کو ماریں گے، اس کو بھی اور اس کے پورے لشکر شیاطین کو حاضر کیا جائے گا اور ان کو بھی سزا ملے گی، یہ بھی مارے جائیں گے۔ یہ جو قرآن کے اندر ہے اس نے وقت معلوم تک جو مہلت لی ہے، اس سے مراد ہمارے ائمہ علیہ السلام نے فرمایا وہی وقت ظہور ہے۔ تو شیطان ایک سبب ہے ہمارے گناہوں کا، لیکن سارے گناہوں کا سبب شیطان نہیں ہے، کیونکہ شیطان کو بھی، یا شیاطین جو جتنے بھی جنات ہیں، اب شیاطین انسانوں میں بھی ہر جنوں میں، ان کو ان کے نفس نے جو ہے وہ گمراہ کیا ہوا ہے۔ تو فرض کریں یہ شیاطین مارے گئے سارے، امام مہدی علیہ السلام کے وقت ظہور یہ سارے شیاطین مارے جائیں گے، آیا پھر بھی انسان گناہ نہیں کرے گا؟ کرے گا، چونکہ وہ نفس ہمارا ہمارے اندر موجود ہے جو ہمیں جرم پر ابھارے گا، گناہ پر ابھارے گا۔ ہاں مولا کی طرف سے اعلیٰ ترین انتظامات ہوں گے تربیت کے، اور دوسرے لفظوں میں وہاں عدالتیں ہوں گی، اور امر بالمعروف نہی منکر کے حوالے سے بہت زیادہ کام ہوگا، تو برائیاں دنیا میں کم ہوں گی، لیکن ہوں گی۔ اس کی وجہ کیا ہوگی؟ یہی ہمارے اندر نفس امارہ، اور اس وقت بھی ہمارے بہت سارے گناہوں کا سبب یہ ہمارے اندر کا نفس ہے۔ شیطان ٹھیک ہے باہر سے اپنے وسوسے کرتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بھی اپنا کام کر رہا ہے، مختلف لوگوں کو ابھارتا ہے اور آپ کے پاس بھیجتا ہے، اور آپ کو بھی وسوسے دیتا ہے، لوگوں کے ذریعے بھی، جنات کے ذریعے بھی، وہ سارے کام کر رہا ہے۔ لیکن ہمارے اندر کا جو نفس ہے یہ اس کے ساتھ ہمراہ ہو جاتا ہے، یا بس اوقات یہ اس سے بھی بڑھ کر ہمیں ابھارتا ہے، اس لیے نفس ہمارا یعنی وہی گناہوں پر ابھارنے والا یہ نفس ہے، اس کی اصلاح ہونی چاہیے۔ اور اس کی اصلاح کے اندر سب سے پہلا جو نقطہ ہے نا، میں اپنے تمام عزیزوں کی خدمت میں عرض کروں گا، وہ ہمارا اپنا عزم ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں جی ہمیں کوئی ایسا ذکر بتائیں، ذکر بتا دیا، لیکن جب میں نے ارادہ ہی نہیں کرنا گناہ چھوڑنے کا تو ذکر کا کیا فائدہ؟ جتنا مرضی ذکر پڑھیں، جتنے مرضی چلے کاٹیں، وظیفے کریں، گناہ اسی وقت ہم سے چھوٹے گا جب ہم خود عزم کریں گے۔ آپ دیکھیں دنیا میں باقی کام بھی ہم نے کب کیے ہیں، کب ہمیں کامیاب ہوئے ہیں؟ جب ہم نے عزم راسخ کیا، جب ہم اس کے اندر پوری طرح مصمم ہوئے ہیں تو وہ کام ہوئے۔ کوئی بھی کام اپنی زندگی میں آپ دیکھ لیں، آپ جن جن اہداف تک پہنچے ہیں، مقاصد تک پہنچے ہیں، چاہے وہ تعلیمی ہوں، روزگار کے بارے میں ہوں، شادی بیاہ کے بارے میں ہوں، کوئی بھی ہو، جب تک آپ نے ایک چیز کا عزم نہیں کیا اور اس کی لیے اپنی پوری کوششیں صرف نہیں کی، اس وقت تک آپ کامیاب نہیں ہوئے۔ تربیت اور گناہ سے دوری اور آخرت کو بہتر بنانے کے لیے بھی یہی ساری چیزیں ہیں کہ سب سے پہلے ہم اپنا پکا ارادہ کریں کہ ہم نے گناہ نہیں کرنا، اور اس میں یقیناً نفس ہمارا ہمیں تنگ کرے گا، بار بار ابھارے گا، لیکن اس کے مد مقابل جو ہے ہم نے اپنے اندر سے اس کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے۔ اگرچہ یہ جہاد اکبر ہے لیکن یہ ضروری ہے، کیونکہ اس سے ہماری اپنی نجات بھی وابستہ ہے اور بہت سارے لوگوں کی، کیونکہ ہو سکتا ہے نفس ہمارا ایک ایسی ہمیں حالت میں تبدیل کر دے کہ ہم اور دنیا کے لیے بھی خطرناک بن جائیں۔ تو ہمارا جو پکا عزم ہے، ارادہ ہے، یہ پہلی سیڑھی ہے اپنی تربیت کی۔ اس کے بعد پھر ہم اپنے واجبات کی طرف توجہ کریں۔ واجبات جو ہیں وہ ہمیں قوت عطا کریں گے، مثلا اپنی نمازیں پوری پڑھیں،
اور گناہ جہاں ہے اس سے بچنے کی کوشش کریں، اپنے جو حقوق ہیں مالی حقوق وہ پورے ادا کریں، جو حقوق العباد ہیں وہ سارے جو ہیں وہ ادا کریں۔ یہ پھر ایسا ایسا ہمیں قوت دیں گے، وہ ہمارا عزم جو ہے اس کو اور راستے اختیار کریں گے۔ اور اگر اس کے ساتھ ساتھ ہم مستحبات بھی پڑھنے شروع کر دیں، مستحبات انجام دینے شروع کر دیں، مثلا قرآن کی تلاوت، حد عقل جو ہے وہ 50 آیت جو ہے، جیسے میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا، ہمارے امام معصومین علیہ السلام کا فرمان ہے، وہ بھی روزانہ تلاوت کریں۔ اس کے علاوہ نوافل پڑھیں، اس کے علاوہ صدقہ دیں، خیرات دیں، مستحب جتنا بھی ہو، اور اس نیت سے دیں کہ پروردگار ہمیں پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق دے، خدا تعالیٰ ہمیں یہ شائستگی دے کہ ہم پاک رہیں، گناہوں سے دور، اس نیت سے مستحبات انجام دیں۔ تو اب یہ جو ہے نفس امارہ جو ہے وہ ضعیف ہونا شروع ہو جائے گا، اور اس کی جگہ نفس مطمئنہ جو ہے بالآخر وہ آئے گا، اور جو کہ اللہ کے نیک بندوں کی جو ہے وہ نشانی یہ ہے کہ ان کے اندر نفس مطمئنہ ہے، اور اس کی وجہ سے نہ ان پر کوئی حزن طاری ہوتا ہے، نہ وہ خوف زدہ ہوتے ہیں، وہ صبر کرتے ہیں اور اعمال صالح انجام دیتے ہیں۔ دنیا میں بھی پروردگار بے پناہ ان کو اپنے لطف میں اور اپنے کرم میں رکھتا ہے، اور آخرت میں تو یقیناً ایسے لوگوں کا مقام ہے۔ تو آغاز جو ہے وہ ہمارے عزم سے ہے، ہمارے اپنے ارادہ سے۔ خود ہم نے ائمہ معصومین علیہ السلام کی عصمت کے بارے میں بھی یہی پڑھا ہے کہ ان کی عصمت کی بنیادی وجہ بھی ان کا عزم ہے۔ اگر انسان عزم کر لے، ارادہ پکا کر لے کہ میں گناہ چھوڑ دوں گا اور کبھی گناہ نہیں کروں گا، تو یہ چیزیں انسان کو عصمت تک پہنچا دیتی ہیں۔ اور ہماری گزشتہ جو زندگی ہے اور جو اس کے گناہ ہیں وہ سارے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے اس عزم، ہمارے اس استغفار اور ہماری اس توبہ کی وجہ سے ان کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اس پر بھی قرآن کی آیات ہیں کہ انسان کی جو سیئات ہیں وہ حسنات میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ آج سے ہی، انہی لحظات سے ہی ہم خدا کی بارگاہ میں وعدہ کریں کہ پروردگار ہم عزم کرتے ہیں کہ گناہ نہیں کریں گے، تاکہ تیرے پاک بندوں میں سے شمار ہوں اور تیرے ولی کے پاک ناصروں میں سے شمار ہوں۔ جب تک پاکی کا کام اور گناہ اور ظلم اور قباحتوں اور خطاؤں سے لڑنے کا کام ہمارے وجود کے اندر سے شروع نہیں ہوگا، تو اس وقت تک ہم باہر والی جنگ میں بھی اچھے سپاہی نہیں بن سکتے۔ پہلے اپنی اندر والی جنگ کو جیتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ اس کے نیک صالح بندوں اور اس کے ولی کے مخلص باوفا انصاروں میں سے شمار ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔